آج کل ہر طرف مادیت کا دور ہے، اور جس آدمی کو موقع ملے وہ یہ بات کرتا سنائی دیتا ہے کہ جی اتنے درسوں کی کیا ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں ذاتی طور پر وہ دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ سوال کرنا کہ اتنے درسوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے سکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ اگر کوئی سیاستدان وہ یونیورسٹی قائم کرتا ہے اپنی ہمت سے، یا کوئی پیر اپنی ہمت سے یونیورسٹی بنا دیتا ہے جس میں جدید علوم کی تعلیم ہو، تو لوگ بڑا اس کو عزت سے دیکھتے ہیں، جی اس نے بڑا کام کیا۔ اور مدارس کے بارے میں بڑا ہی ایک سوال ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ یعنی ہمارے عام لوگوں کے ذہن میں آخرت کی رہنمائی یا آخرت کی ضرورت کا احساس ہی نہیں رہا۔ آخرت پر ایمان گویا کہ فارمیلٹی کی حد تک ہے، یا تو یوں ہے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی سارا کچھ آتا ہے، بس یہ کلمہ شریف پڑھ لیا اور سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں اسلام جہالت کا دین نہیں ہے، اور صرف علم کی فضیلت نہیں، اصل فضیلت اس علم کی ہے جو علم انبیاء لے کر آئے، جس علم کے بغیر انسان کی آخرت کامیاب ہونا ممکن نہیں، جس علم کے بغیر انسان اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا، وہ علم، ہاں دوسرے علم بھی ساتھ ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل علم وہ ہے جس کی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعا یقیناً مستجاب ہے۔ آپ نے دعا کی رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر۔ ظاہر ہے جو علم نبی پاک نے مانگا وہ اللہ پاک نے دیا تو ضرور۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس علم کی تعریف ہے، کون سا علم محمود ہے اور ممدوح ہے، کس علم کی خوبی اور برکت ہے۔ ہاں مادی دنیا میں دوسرے علوم کی برکات موجود ہیں، لیکن سب کچھ مادے کو ہی سمجھنا، سب کچھ مادی زندگی کو سمجھنا، سب کچھ اسی دنیاوی سے دیکھنا اور سمجھنا، اور آخرت سے بے خبر اور روگردانی کرنا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ مدارس فنڈ لے کر چلتے ہیں، یہ جی عوامی چندے سے چلتے ہیں فنڈ لے کر، تو یہ سکول اور کالج کون سے ان پر آسمان سے بارش اترتی، یہ بھی فنڈ ہی ہے، لیکن یہ بدماشی کا فنڈ ہے۔ یہ ٹیکس جو لگتے ہیں، اب تو ہر غریب آدمی بجلی میں، گیس میں، گھی میں، چینی میں، عام ضروریات زندگی میں ٹیکس دے رہا ہے۔ وہ ٹیکس کدھر جاتا ہے؟ وہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔ حکومت کے خزانے میں جانے کے بعد ان کے عللوں تللوں اور فضول خرچیوں میں اڑتا ہے۔ اس کا بہت تھوڑا حصہ وہ ان جدید تعلیمی اداروں پر خرچ ہوتا ہے، ان کو بھی دیانتداری سے نہیں دیتے۔ چلو یہ دینی علم تو ان کے نظر میں ہوا ہی جو فضول، وہ علم جو ان کی نظر میں بڑا کام کا علم تھا اس کی تو صحیح سرپرستی کرتے، ادھر بھی بڑی وہ چکر بازیاں دیتے ہیں، لیکن کچھ فنڈ چلو ان کی اپنی مجبوری ہے شاید، تو وہ بھی یہ نہیں کہ عوام کے تعاون کے بغیر چلتا ہے، وہ ہے عوام کی گردن پر گویا کہ رکھ کر وہ اسلحہ رکھ دیا ان کی کمپٹی پر، نکالو جی اس کے بغیر ہم نہیں جینے دیں گے، اس میں سے کچھ خرچ کر دیا۔ اب عوام خود سوچے کہ وہ ادارے جو ان کی دل کی رضامندی سے ان سے لے کر چلتے ہیں وہ بہتر، یا وہ جو ان کو مجبور کر کے ان سے لے کر جن اداروں کو چلایا جاتا ہے وہ بہتر ہے؟ جتنا تعلیمی نظام وہ عوام کے فنڈ سے ہے، لیکن یہ جس کام کے لیے لیتے ہیں ہم اس پر لگا دیتے ہیں، وہ لیتے ہیں دھکے شاہی، جہاں جہاں سمجھ آئے لگاتے ہیں، کوئی اچھے کام کوئی بہت سے برے کام بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اب بات سمجھیں دینی مدارس کی ضرورت کے حوالے سے۔ اگر
سکھانے والے نہیں ہوں گے، کوئی سکھانے کا سلسلہ، سیکھنے کا سلسلہ نہ بنے گا، تو نظام تو پھر علم کا منقطع ہو جائے گا، کیونکہ بخاری شریف میں فرمایا انما العلم بالتعلم، علم کا سلسلہ وہ سیکھنے سے چلے گا۔ شریعت کا علم، شریعت کے اصول و قواعد کا علم، وہ نہ کسی کے خواب سے چل سکتا ہے، نہ کسی کے الہام سے چل سکتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے چل سکتا ہے، اور قرآن و حدیث کی فہم وہ صرف قواعد عربیت سے کافی نہیں، بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، ان کی رہنمائی سے ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کا فہم جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار کی رہنمائی ہو، وہ فہم کافی ہے، اور وہ رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ صوفیاء کاملین تو صاف کہہ گئے کسی کو کچھ الہام ہو شریعت پر پیش کرے۔ امام شورانی نے کہا، محی الدین ابن عربی نے کہا، علماء کے سامنے اپنی بات پیش کرو، وہ تصدیق کریں تو صحیح ورنہ غلط۔ یاد رہے کہ علم کی نشر و اشاعت کی فضیلت پر بہت سی احادیث اور بعد آیات ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایمانداروں کو یہ حکم نہیں تھا کہ سارے ہی نکل پڑے ہوتے، تو ہر علاقے کے ہر گروہ سے کچھ لوگ وہ نکلتے، فقہ حاصل کر کے پھر آ کر اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے، بچاتے۔ یہ آیت سورہ توبہ میں موجود ہے، اس میں بڑا واضح ہے یتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کرتے، اس کے بعد پھر آ کر اپنی قوم کو سمجھاتے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ایک تو یہ آیت ہے، اس پر احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم جب بھی جمع ہو، کریں کیا؟ یہاں یاد رہے اللہ کے گھروں سے مراد صرف مساجد نہیں ہے، جو وقف ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ شارحین حدیث نے یہاں صاف لکھا ہے مسجد اور مدرسے سب، جہاں کیا کام ہو، یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس کو آپس میں پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرشتے اترتے ہیں۔ یتدارسونہ بینہم، آپس میں پڑھیں، پڑھائیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ پاک کی طرف سے سکون کی دولت ان پر اترتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اپنے فرشتوں میں اور اپنے پیاروں میں چرچا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، سنن سعید بن منصور میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے۔ کوئی ایسی جگہ جہاں علم قرآن پاک کی تعلیم، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہو، تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے دینی مدارس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو بہت سے لوگوں کو یاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پاک کے سیکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی عبارت یاد کی، طوطے کی طرح رٹا اور بس پتہ ہی نہیں کیا فرمایا، وہ بھی اس کا حصہ ہے، آخر اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے معنی، مفاہیم سمجھنا، اس کے اسرار و نکات جاننا، اس کے اسرار و رموز پہ غور کرنا، اس میں انکشاف پر غور کرنا، اس میں جو جدید سے جدید تر نکات نکلتے ہیں، اس میں غور و خوض جتنا کرتے جائیں نئی سے نئی باتیں نکلتی آتی ہیں، اور وہ کچھ غور و خوض کر کے نکالنا اس کے سمندر سے، یہ علماء کا کام ہے۔ جس نے صرف عبارت یاد کی اسے تو نہیں پتا ہوگا اس میں کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، سنن ابو داؤد شریف میں، جامع ترمذی میں، معجم اوسط میں، اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، کم از کم ان تین صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ تو قرآن پاک سیکھنے سکھانے والے بہتر ہیں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟
یہ تو مولوی لوگ ہیں جی، چھڈو جی انہوں نے کی ہے، یہ تو قاری صاحب ہی ہوئے نا، مذاق کر کے ان سے۔ کسی کی عزت کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ اول تو ہماری قوم اس پر بھی تیار نہیں کہ کسی کے ہاتھ پاؤں چوم لے، لیکن صرف یہ معنی عزت کا نہیں، عزت کا معنی میں اس کی خدمت بھی ہے، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی خوراک اچھی ہو، اس کی رہائش اچھی ہو، اس کو زندگی کی سہولیات دستیاب کی جائیں۔ کسی کی عزت کرنے کا یہ معنی ہے۔ صرف ہاتھ چوم لینا، پاؤں چوم لینا اتنا کافی نہیں عزت کرنے میں۔ جن کو یہ عزت دیتے ہیں وہاں واضح اس طرح جن ممالک میں امام مسجد کی عزت ہے وہاں ان کو بہت سارا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور بہت سی سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر فضل قمر، چاند کی فضیلت کی طرح ہے۔ فضل القمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات چاند جس طرح فضیلت رکھتا ہے، علی سائر الکواکب، تمام ستارے اس کی روشنی میں مدھم ہو جاتے ہیں، اس طرح فضیلت عالم کی ہے عابد پر۔ عالم سے مراد کون؟ عابد سے مراد کون؟ عالم سے مراد وہ عالم دین جو فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، اور اپنا زیادہ تر وقت وہ علم دین کی نشر و اشاعت اور تعلیم میں صرف کرتا ہے۔ عالم سے مراد وہ عالم ہے، اور عابد سے مراد وہ عبادت گزار جو ضروری مسائل جانتا ہے، حلال حرام پہچانتا ہے، نماز کے مفسدات اور مصححات کو جانتا ہے، درست طریقے سے نماز پڑھتا ہے، درست طریقے سے عبادت کرتا ہے، اور زیادہ تر وقت اپنا عبادت میں صرف کرتا ہے۔ اس سے وہ عالم جو شرائط پوری کرنے کے بعد زیادہ وقت اپنا وہ علم کی نشر و اشاعت میں صرف کرتا ہے، فرمایا کہ جس طرح 14ویں کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے، اس طرح وہ عالم اس عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود، مسند دارمی، مشکل الآثار امام طحاوی اور مسند شیبہ وغیرہ میں موجود ہے، مسند ابی شیبہ میں۔ ان سب میں اس حدیث کے بعد آگے چل کر ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک دین کے عالم وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ اس کے بعد ان کی 3 قسمیں بیان کی، کچھ سابقون بالخیرات، اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، کچھ مقتصد میانہ روی والے، کچھ جو کچھ اچھے کام کر لیے کچھ برے ہیں، یہ سارے چنے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا سیدھا ترجمہ ہے۔ ہاں، اس کا یہ معنی نہیں کہ علماء کو چاہیے جو مرضی کرتے پھر چنے ہوئے کہ میں نے پابندی بھی زیادہ ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جتنا بلند مقام ہوگا اتنی پابندی اور سختی بھی زیادہ ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اپنے منصب کو پہچانیں اور اس کے ذمہ داریوں کا احساس کریں، ہمیں کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح لوگوں سے تعلقات نبھانے ہیں۔ اگر ایک وقت فاقہ بھی آئے تو برداشت کرنا ہے، اپنی ذمہ داری سے بے خبر نہیں ہونا۔ ایک اور حدیث ہے، اور میری نظر میں یہ حدیث سب سے بڑھ کر علم کی فضیلت پر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پہلے حدیث کا ترجمہ کر دوں، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ تو یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ عالم نیابت کے منصب پر ہے، عالم رسول اللہ کی نیابت کے منصب پر ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا تھا نا کہ انبیاء وہ درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کو علم کی نعمت مل کے اس نے بڑا حصہ لے لیا۔ ابو ہریرہ بازار میں گئے مدینہ شریف کے اور جا کر کہا، تم یہاں ہو اور رسول اللہ کی میراث مسجد میں بیٹھ رہی؟
لوگ دوڑے، پھر واپس جا کر کہنے لگا ابو ہریرہ مسجد میں تو کچھ نہیں ہے، تم کہتے ہو میراث بٹ رہی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ کچھ لوگ پڑھنے والے پڑھانے والے نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہا یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے، نبی پاک نے کون سا سونا چاندی درہم دینار اور مال دولت چھوڑا ہے؟ آپ نے تو جو کچھ آپ کے پاس تھا اپنی بیویوں کے خرچے کے بعد وہ نبی پاک نے سب وقف کر دیا امت کی فلاح کے لیے، کچھ زمینیں تھیں کچھ اور چیزیں تھیں وہ وقف کر دیا امت کے لیے، آپ نے امت کے لیے جو چھوڑا ہے وراثت آپ کی وہ علم ہے۔ تو اس حدیث پر تھوڑی سی اس میں مزید بات کروں گا کہ نبی پاک کی فضیلت ادنا قوم پر، قوم سے مراد صحابہ میں سے ادنا پر، اور عالم اور عابد سے مراد یہاں اس کا پس منظر یہ پہلی امتوں کے ایک عالم اور ایک عابد کا ذکر ہوا کہ ایک عابد دن بھر رات عبادت و ریاضت میں رہتا، ہر دن روزہ رکھتا، ساری رات قیام کرتا اور مدت دراز تک، لمبی مدت تک استقامت کے ساتھ اسی کام میں لگا رہا، جبکہ اسی دور میں ایک عالم تھا جو فرائض و واجبات ادا کرتا، حرام سے بچتا اور دن بھر رات حتی الامکان نشر و اشاعت دین کی اس میں مصروف رہتا۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عالم کی فضیلت اس عابد پر، اس طرح جس طرح میں محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا پر، لیکن اس کے باوجود علم کی فضیلت تو ایسے سمجھ آتی ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں آگے چل کر ہے عالم دین کے لیے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے دعائیں مانگتے ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں اس کی بھلائی اور اس کی فلاح اور کامیابی کی۔ دیکھیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اسی حدیث میں آگے چلتے ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اس کے فرشتے، واہل السماوات والارضین آسمانوں اور زمینوں والے، حتی النملہ تاکہ چیونٹی اپنے بل میں، حتی الحوت حتیٰ کہ مچھلی، لا یصلون علی معلم الناس الخیر لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک رحمتیں نچھاور کرتے ہیں اور باقی مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، سنن دارمی میں ہے، کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔ جامع ترمذی میں اس کے بعد ایک عبارت ذکر ہے کہ ایک تابعی تھے فضیل بن عیاض، یہ سلسلہ چشتیہ کے اکابر میں سے آتے ہیں فضیل۔ تو آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف میں ہے ایسا عالم جو با عمل ہے، پہلی شرط، دوسری لوگوں کو تعلیم خیر دینے والا ہے، اس کو کبیر کہا جاتا ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ پاک کے فرشتوں میں اس کا نام بڑی شانوں والا یہ مشہور ہو جاتا ہے۔ یہاں علماء کے لیے ایک بات کہ بہت سے طلباء کو سنا گیا، طلباء کو جی عالم کا تو سونا بھی عبادت ہے، اور نیند کسر نکال کر وہ چھوڑتے ہیں، عبادت میں سست اور نیند نکالنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں، یہ عالم کا سونا عبادت ہے۔ جی وہ امام شورانی نے واقعہ لکھا نا، کسی طالب علم کو بتایا گیا اللہ کے بندے سو رہا ہے، جاگ آج لیلۃ القدر ہے، وہ کہنے لگا رہنے دو جی، ہم عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو یہ مقصد نہیں تھا نبی پاک کا، یاد رہے کہ میری تحقیق میں یہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل حدیث مرفوع نہیں، نبی پاک کا فرمان ثابت ہی نہیں، اگر بالفرض ہو تو اس کی سند صحیح حسن ضعیف کہیں نہیں ملی، بڑے بڑے اکابرین نے تلاش کیا اور یہی کہا کہ اس کی سند نہیں ملی۔ ہاں اگر میرے سننے والوں میں سے کسی کے مطالعے میں آئے اس کی سند جو صحیح ہو یا ضعیف ہو اسے بتانا چاہیے، ہماری رہنمائی ہوگی، فائدہ ہوگا۔ یہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر۔ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک کا فرمان، اس کی سند اگر کسی کے مطالعے میں ہو تو بتائے، ورنہ میرے مطالعے کی حد تک اس کی سند نہ مجھے ملی نہ مجھ سے پہلے بہت سے اکابر علماء کو ملی۔ یہ ملا علی قاری نے کہا اس کی سند نہیں، علامہ ابن السبکی نے کہا اس کی سند نہیں، اللہ حاضر قیاس۔ ہاں حضرت سلمان فارسی سے
سلمان فارسی سے ایک موقوف قول ملتا ہے حلیت الاولیاء وغیرہ میں، تو اس سے برکت کی حد تک کہہ سکتے ہیں، معنی درست ہے۔ ملا علی قاری نے کہا معنی درست ہے کہ عالم سوئے گا غفلت سے نہیں، وہ عبادت میں تازہ دم ہونے کے لیے سوئے گا۔ میں نے اس وقت اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ طلباء کو اور مشابہت اختیار کرنے والے علماء کو تنبیہ ہو جائے کہ شاید یہ فضیلت ہماری نہیں۔ جس طرح فرشتوں کے پاؤں پیر بچھانا اس میں ہمیں ٹھیک ہے، اللہ پاک بڑوں کی مشابہت کی برکت سے حصہ دے دے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے دیکھتے رہیں فرشتوں کے پیر کہاں ہیں۔ اس کا تو پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر پیر بچھائیں رحمت کے، کیونکہ حدیث میں تحت الاقدام کا لفظ نہیں ہے، پر بچھانا ہی ہے نا، نیچے ہو سکتے تو اوپر بھی تو بچھائے جا سکتے ہیں کسی کو ڈھانپنے کے لیے۔